اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج آپ لوگوں نے میری ویڈیو میں ایک عام روٹین سے ہٹ کے ایک چیز دیکھی ہوگی۔ آج جب میں نے اللہ اکبر پکارا اپنی ویڈیو میں تو میں نے اوپر کی طرف دیکھا۔ اوپر کی طرف سے میری مراد ہے کہ یہ اللہ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اوپر کی طرف دیکھنا۔ بے شک اللہ ہمارے اندر رہتا ہے، اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے سے قریب ہے، لیکن اس چیز کو ایک اور واقعے نے بھی ثابت کیا کہ اوپر دیکھنے سے مراد کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز پڑھاتے تو نماز پڑھانے کے بعد اوپر دیکھا کرتے تھے، یا ویسے بھی عام روٹین میں کبھی اوپر دیکھتے تھے اور اپنی خواہش کا اظہار دل میں رکھتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تمام مسلمان، جب تمام مومنین مدینہ منورہ میں نماز مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے، بیت المقدس یعنی جو فلسطین میں ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ڈائریکشن جو ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے، کس کے؟ مدینہ منورہ سے خانہ کعبہ کی طرف، بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم پاکستان سے جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہٹ کے معمولی سا اتنی سی ڈگری پہ مدینہ منورہ ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری ڈائریکشن تقریباً ایک ہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک خواہش تھی کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، خانہ کعبہ کی طرف یعنی مکہ المکرمہ کی طرف، اور وہ اپوزٹ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دن نماز پڑھنے کے دوران ہی مسجد میں جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، وہی نازل ہوگی کہ پھیر دیجئے اس طرف اپنا منہ، جس طرف اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز کے دوران ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منہ پھیرا، پیچھے چل کے ایسے گھومے مکہ المکرمہ کی طرف، تو پیچھے تمام نمازی انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ کیا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز کے دوران چل رہی ہے، ایسے نہیں۔ یہ تھا ان کا ایمان کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں تو چلو ان کے پیچھے پیچھے ہی، تو پوری کی پوری جماعت گھوم گئی۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر کی طرف دیکھنا تھا نا، بڑا خوبصورت ہے، اور اللہ رب العزت نے انہی آیات میں سورہ البقرہ میں فرما دیا کہ ہم آپ کا بار بار اوپر کی طرف دیکھنا دیکھ رہے تھے۔ کیا خوبصورت باتیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ مجھے بتاتے ہوئے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میرے چہرے کی رنگت ہی آپ کو کچھ اور نظر آ رہی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ وہ وظیفہ ہے ہی ایسا، بہت بڑا وظیفہ ہے یہ۔ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، قرآن کریم میں بتایا ہے، تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہے۔ کیونکہ ناظرین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی؟ انہوں نے یہ دعا پڑھی جیسے اللہم ربنا انزل علینا، میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں بس، وہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما۔ خوان دسترخوان نہیں ہوتا، کھانے والے جو ہوتے ہیں، خوان نازل فرما، کھانا نازل فرما، کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے۔ سبحان اللہ، کہ وہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی کہ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، ہمیں خوشی ہو جائے، عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور تیری طرف سے وہ نشانی ہو، ہمیں رزق دے دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے، بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، جو آخری 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 114 سورہ المائدہ کی، وہ ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔
سبحان اللہ، کیا خوبصورت، میرے رب کی بڑائی۔ اگر آپ غور کریں ناظرین تو یہ ایسی آیت آپ نے ایک اور صورت میں بھی پڑھی ہے، وہ کون سی ہے؟ جی ناظرین، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 11، آخری آیت، جہاں پہ سورہ الجمعہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بھی کھیل اور تماشے اور ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ تجارت سے بھی بڑھ کر، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اس میں اینڈ پہ آتا ہے واللہ خیر الرازقین۔ یہ آیت آپ نے ہر دکان پہ ہر جگہ لکھی دیکھی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تو آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ جمعہ کی، لیکن یہ جو آیت سورہ المائدہ کی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا وظیفہ بہت شاندار۔ اسی طریقے سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہی روش اپنانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ناظرین، جو رزق کا معاملہ ہے یہ بڑا عجیب ہے، جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ زندگی کا انداز ہی کچھ اور ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، اوپر سے رزق نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت دیتا ہے، آپ کی اپنی کوئی محنت نہیں ہوتی، آپ کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سمجھ لیجئے تو لاکھوں انسان ہیں جو کہ سارا دن مزدوری کرتے رہتے ہیں، وہ اینٹیں اٹھاتے ہیں، سوریا بجری کیا کیا اٹھاتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ 1500 1800، آج کل شاید یہی مزدوری ہے۔ اور ایک بندہ ہے، وہ صرف جا کے دستخط کرتا ہے جو 2 جگہ کے اوپر، اور کہتا ہے ٹھیک ہے جی 1 کروڑ روپیہ آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ بڑے عجیب معاملات ہیں یہ۔ اس کا تعلق محنت سے تو تقریباً ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ محنت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے، لیکن اس میں نصیب بڑا کارآمد چیز ہے، نصیب کی بات ہے۔ نصیب والے ہمیشہ آگے چلے جاتے ہیں محنت کرنے والوں سے۔ نصیب کیسے بنانا ہے؟ اب آپ کہیں کہ مجھے کیا پتہ، جو میرے نصیب میں ہے وہ تو مجھے مل جائے گا۔ تو ناظرین، میں آپ کو اب لے کے آ رہا ہوں اس طرف کہ ہمیں اللہ رب العزت سے نصیب مانگنا ہے اس طریقے سے، اور وہ نصیب بناتا ہے، دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ناظرین، کرنا آپ کو کیا ہے کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ چکے، یا جب آپ کو یاد آ جائے لیکن آپ باوضو ہوں، تو آسمان کی طرف نظر اٹھائیے۔ آپ نے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، اور آسمان کی طرف نظر اٹھانے کے بعد پہلے خاموشی سے دیکھتے رہیں، اور پھر چپ کے آہستہ سے، چلا کر نہیں، آہستہ سی آواز میں آپ نے یہ صرف 4 لفظ پڑھنے ہیں، بس 11 بار یہ 4 لفظ پڑھنے ہیں، 11 بار۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین، انگلیوں پہ گنتے جائیے۔ دھیان رکھیے اوپر آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ 11 مرتبہ جب آپ ادا کر چکے، اس کے بعد بس وہی جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ایسے اپنے اوپر دم کر لیں ان ہاتھوں کو، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے، درود و سلام یعنی درود شریف بھیج کے، آپ نے پھر یہ آپ کا وظیفہ 1 دن کا مکمل ہوا۔ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے 33 ڈیز کے لیے روزانہ، انتہائی آسان۔ 4 لفظ یاد کر لیجئے، اور یقین کریں کہ آپ کو غیبی مدد ملے گی۔ جیسے من و سلوہ اترا، کھانے کے خوان اترے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوگا کہ کہیں سے رزق آ رہا ہے، کسی غیبی طریقے سے آ رہا ہے۔ اور جب آپ یہ کر چکے تو اس کے بعد جو خاموش آپ نے رہنا ہے، آپ سنیے۔ اس خاموشی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ دل ہی دل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دل ہی دل میں، یا مولا، دل ہی دل میں، یا مولا تو رزق دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم کسی اور سے مانگتے بھی نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں رزق دے۔ رزق سے مراد ہر چیز ہوتی ہے۔ رزق وسیع پیمانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رزق کا مطلب صرف دال روٹی نہیں ہوتا ہے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب نہیں، رزق کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں دولت بھی دے، ہمیں بابرکت جو ہے وہ رزق عطا فرما، ہمیں ایک رہنے والا اچھا گھر عطا فرما، یا اللہ ہمیں سواری کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی چیز عطا فرما، جس میں آپ گاڑیاں مانگیں، موٹر سائیکل مانگیں، جو مرضی مانگے اللہ رب العزت سے، آپ کی مرضی۔ کاروبار مانگنا ہے، یا اللہ کاروبار عطا فرما، یا اللہ بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، یا اللہ کوئی رشتے بھیج دے، اچھے مناسب اور نیک اور اچھے لوگ ہوں جن سے جب ہمارا پالا پڑے تو ہماری زندگیوں میں اور اس نئے ریلیشن میں برکت آئے۔ یہ ساری چیزیں دل ہی دل میں مانگ لیجئے جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، اور انشاءاللہ 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 33 دن کے اندر ہی اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد کرے گا اور آپ کو وہ رزق عطا فرمائے گا جس کی آپ دعا کر رہے ہوں گے۔ لیکن آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ کون سا؟ یہ وظیفہ روزانہ کرنا ہے، اور اپنی محنت جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محنت کا چھوڑ دیں اور وظیفہ شروع کر دیں، یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر میں 2 لفظوں میں اس آیت کا بیان کروں تو یہ 4 لفظ ایک آیت کے، یہ آپ پڑھیں اور زندگی کا ہر سکھ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ پائیں۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی کہہ دیں ایک نئے انداز سے، یا اللہ ہم لوگ تو کبھی خوش، کبھی غم، کبھی ناراض، کبھی راضی، یا اللہ تو ناراض نہیں ہوتا، تیرا موڈ تو ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، تو ہمیشہ دینے کیا ہی تو اس موڈ میں ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، تو مجھے عطا کر دینا، مجھ پہ مہربانی فرما، مجھ پہ رحم فرما، تو رحم فرمانے والا ہے۔ وانت خیر الراحمین وانت ارحم الراحمین۔ تو اس لیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کیجئے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگنا ہے، صحت، دولت، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، انشاءاللہ باذن اللہ 33 دنوں میں ملے گا۔ اور پھر آپ نے ہمارے چینل پہ ہی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ واقعی آپ کا کام ہوا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ 100% لوگوں کا کام ہونے والا ہے۔ اس سے میرا بھی یہی انداز ہوتا ہے، جب میں نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے تو میرا یہ انداز ہوتا ہے، یہ اللہ جی میں تیرے سوا کہاں جاؤں، تیرے علاوہ میں کس سے مانگوں، تو ہی تو ہے سب کو دینے والا، سب کو پالنے والا۔ میں اوپر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے فرمایا کہ میں 7ویں عرش پہ ہوتا ہوں، آسمان عرش ہے یا رب العزت، اس لیے میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، ورنہ تو میرے دل میں بھی ہے، تو میری شارع کے قریب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آسانی سے کہہ دیں کہ یا رب العزت میں نے یہی انداز اپنایا ہے جو تیرے نبی نے اپنایا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس انداز سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔